بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، سوالات و جوابات کے سیشن میں ایم فل کے حوالے سے کچھ سوالات جن کے جوابات میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ وہ سوال کیا ہیں اور ان کے جواب کیا ہیں وہ مکمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے سوالات و جوابات کا سیشن نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیجئے، کیونکہ جو بھی آپ کے سوالات آتے ہیں یا آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ویڈیوز میں بنا دیتا ہوں۔ ان کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آئی بٹن میں بھی، جس میں پلے لسٹ ہے، مکمل ویڈیوز سوالات پر مشتمل ہے، وہ آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے چینل پہ جا کے وہاں پہ سوالات و جوابات کے حوالے سے پلے لسٹ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو آتے ہیں سوال کے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 30 سال پہلے میں نے ماسٹر پروگرام کیا اور اس وقت ایم فل پروگرام نہیں ہوا کرتے تھے، کیا اب میں ایم فل میں اسی پروگرام کی بیس پر چاہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ کے حوالے سے داخلہ لے سکتا ہوں، یا اس کے لیے کوئی الگ سا پروسیجر یا کوئی الگ یا دوبارہ پروگرام کرنا پڑے گا؟ تو پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے گریجویشن کے بعد 2.5 سال کا جو بی ایڈ پروگرام ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے، کیا میں ایم فل میں داخلہ لے سکتا ہوں؟ کیونکہ ماسٹر پروگرام نہیں کیا، کیونکہ ایچ ای سی نے موجودہ دور میں ماسٹر پروگرام کو بند کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ تو کیا گریجویشن کے بعد 2.5 سالہ بی ایڈ پروگرام کر کے میں ایم فل میں داخلہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ تو دوسرا سوال یہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایم اے پروگرام پرائیویٹ کیا ہے، کیا میں ایم فل میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں، یعنی کیا مجھے ایڈمیشن مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ تو یہ 3 سوال انشاءاللہ اس کے مکمل معلومات کے ساتھ میں آپ کو شیئر کروں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا یا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، ساتھ بیل آئیکن کو آل کے اوپر سلیکٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ تو سب سے پہلا جو سوال یہ تھا کہ میں نے 30 سال پہلے ماسٹر پروگرام کیا تھا، لیکن اب میں ایم فل کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ایم فل نہیں کیا کیونکہ اس وقت ایم فل پروگرام ہوتا بھی نہیں تھا، تو اب میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس کے لیے آپ جس یونیورسٹی سے داخلہ کروانا چاہتے ہیں یا جس یونیورسٹی میں آپ لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ ان کی معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ فی الحال ابھی تک ایم فل پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی، یعنی عمر کا تقاضا نہیں کیا گیا، تو اس کے لیے آپ بلا جھجک ایم فل پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے حوالے سے، تو اس کے لیے آپ یونیورسٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی کب داخلے کرواتی ہے یا کون کون سی یونیورسٹیز ہیں، لیکن آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے رہے ہیں وہ ضرور ایچ ای سی سے تصدیق شدہ ہو، اپرووڈ ہو، ورنہ اس میں آپ کو ایڈمیشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اس کی سند وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایچ ای سی سے منظور شدہ یونیورسٹیز میں آپ داخلہ لیجیے، چاہے پرائیویٹ لینا چاہیں چاہے گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں، تو آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ فی الحال ایم فل میں ایڈمیشن کے لیے عمر کی قید کا کوئی تقاضا نہیں کیا جاتا۔ دوسرا سوال کہ میں نے گریجویشن کے بعد 2.5 سالہ پروگرام کیا ہے بی ایڈ کا، کیا میں ایم فل کر سکتا ہوں، اس میں داخلہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ ماسٹر پروگرام تو بند ہو چکے ہیں، کیونکہ ایم فل کے لیے ماسٹر پروگرام ضروری ہوتا ہے، یا اس کے ایکویلنس اس کے مساوی جو ماسٹر پروگرام ہوتے ہیں ان میں تعلیم ہونی چاہیے، تب جا کر ایم فل میں ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گریجویشن کے بعد کیونکہ ماسٹر پروگرام نہیں کیا تو آپ کو داخلہ نہیں ملے گا، چاہے آپ بی ایڈ 3 سالہ کریں یا کچھ کر لیں، کیونکہ بی ایڈ وہ بیچلر لیول کی ڈگری شمار ہوتی ہے، چاہے وہ 2 سال کی
کی ہے, 2.5 سال کی ہے, 3 سال کی ہے, 1.5 سال کی ہے, وہ بیچلر لیول کی ڈگری ہے, وہ ماسٹر لیول کی ڈگری نہیں ہے. کیونکہ پہلے ایم ایڈ ہوا کرتا تھا, اب تو وہ ختم ہو گیا ہے. تو لہٰذا میں یہاں پر آپ کو ایک مشورہ یہ دے سکتا ہوں کہ آپ چاہیں تو بی ایس پروگرام میں جا کر داخلہ لیجئے گا. اس میں داخلہ لینے کے بعد آپ اس کو مکمل کر کے اس کے بعد ایم فل میں جا سکتے ہیں. ہاں, بی ایس جو ہے 2 طرح کے ہیں, ایک ہوتا ہے 4 سال کا پروگرام اور ایک ہوتا ہے 2.5 سال کا پروگرام. تو آپ 2.5 سالہ پروگرام میں جا کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس میں گریجویشن کے بعد جو ہے پھر آپ اگلے سمسٹر جو ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں 2.5 سالہ پروگرام, اور اس کے بعد آپ کی ڈگری جو ہے بی ایس کے لیول کے برابر ہو جائے گی. پھر آپ جا کر ایم فل میں ایزیلی داخلہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرا سوال یہ کہ سر میں نے پرائیویٹ ایم اے کیا, کیا مجھے ایڈمیشن ملے گا ایم فل میں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ چاہے پرائیویٹ کریں یا چاہے گورنمنٹ یونیورسٹی سے کریں, سب سے پہلے دیکھنا یہ کہ وہ یونیورسٹی ایچ ای سی سے اپرووڈ شدہ ہے, منظور شدہ ہے یا نہیں. اگر منظور شدہ ہے تو پھر آپ داخلہ لے سکتے ہیں, اگر منظور شدہ نہیں ہے تو پھر آپ کو داخلہ نہیں ملے گا. دوسری بات جو ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی ایم فل پروگرام کے لیے ایڈمیشن کی اہلیت کا معیار جو ہوتا ہے ان میں رزلٹ کے حساب سے جو ہے سی جی پی اے جو ہے اس کا عمل دخل ہوتا ہے. تو وہ عام طور پر جو ہوتا ہے وہ 3 سی جی پی اے شمار ہوتا ہے. وہ اگر آپ کا سی جی پی اے بن جائے تو پھر آپ ایزیلی کسی بھی یونیورسٹی میں جو ہے داخلہ لے سکتے ہیں. ہاں, کچھ پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں جو اس سے کم یعنی 2.5 سی جی پی اے اگر آپ کا ہے تو اس پر بھی آپ کو ایڈمیشن دے دیتی ہیں, لیکن وہ شاید گورنمنٹ کی نہیں ہوں گی, تو ان میں آپ ایم فل کر سکتے ہیں. تو جواب یہ ہوا کہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو, اپرووڈ شدہ ہونی چاہیے ایچ ای سی سے, اور سی جی پی کا جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد آپ ایم فل میں جا سکتے ہیں. اب اگر آپ سی جی پی اے اور جی پی اے کے متعلق نہیں جانتے, اگر جانتے ہیں تو گڈ, اگر نہیں جانتے تو اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہے, وہ آپ لنک اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا, ڈسکرپشن میں بھی, کہ سی جی پی اے کتنا ہونا چاہیے, کتنا نمبر پر جو ہے کتنا سی جی پی اے ملتا ہے, وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا, آپ کو مکمل رہنمائی مل سکتی ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ان سوالات کے جوابات جو ہیں تسلی بخش مل گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی آپ کا ڈاؤٹ یا اس میں کوئی آپ کا سوال بنتا ہے یا کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. انشاءاللہ اگر مختصر جواب ہوا تو اس کا وہیں پہ جواب مل جائے گا, یا تفصیلی جواب ہوا تو ویڈیو شکل میں جو ہے آپ کو اسی سیشن سوالات و جوابات کے سیشن میں مل جائے گا. ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اس چیز سے جو ہے فائدہ حاصل کرتے رہیں. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرا, سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اسی طرح کسی مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.